شخص اپنی عقلی دلیل کی بنا پر یا عقیدت و محبت میں ڈوب کر صرف یہ عقیدہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ اکابرین اسلام نے قرآن اور احادیث کریمہ سے اس کا ثبوت پیش کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان فرمایا، سرکار نے حدیثیں بیان فرمائی، جس سے ثابت ہوا کہ آپ کو ما کان وما یکون علم حاصل تھا۔ اس پر پہلے ہم نے بیان کی، حدیثیں بیان کی، اور اب دین کی روشنی ہم کیا بزرگان دین بھی اس پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے، اور آپ کے علم کی کیا وسعت ان کے پیش نظر تھی، وہ کتنا علم کو وسیع سمجھا کرتے تھے۔ المواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی ہے، اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پر یہ قول لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جازمون باطلاعہ علی الغیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یقینی طور پر تھے، یہ یقین رکھتے تھے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ حاصل رہے۔ امام محمد بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، بڑا مشہور قصیدہ ہے، اور اس پہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ آپ کی ٹانگوں پر فالج کا اثر تھا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا، اسے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر آپ سو گئے تو خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے قصیدہ پیش کیا، اور اس کے بعد سرکار کی خدمت میں اپنی ٹانگوں کے بارے میں عرض کیا، تو سرکار نے اپنی چادر مبارکہ اتار کے آپ کے پیروں پہ ڈال دی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا پیر ٹھیک ہے اور چادر بھی موجود ہے، تو اس لیے جو عربی میں چادر کو بردہ بھی کہتے ہیں، لہٰذا یہ قصیدہ بردہ مشہور ہو گیا، بڑا بابرکت ہے۔ اس کا ایک شعر دیکھیے کہ جو امام بصیری رحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، پس بے شک آپ کی جو سخا سے یہ دنیا اور آخرت ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت آپ کی بخشش کا ایک حصہ ہیں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علوم میں سے لوح اور قلم کا علم بھی ہے، یعنی آپ کے علوم میں سے لوح اور علم کا قلم کا علم بھی ہے، کہ جو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ان کی وسعت تو بہت زیادہ ہیں، ان کا ایک حصہ لوح اور قلم بھی ہے۔ اور اسی کی زبدۃ العمدہ فی شرح البردہ، یہ کتاب ہے حضرت علامہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 117 پر آپ اسی شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور ابھی عبارت کا لوح و قلم کا علم وسلم سے ایک ٹکڑا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عدد اقسام تھے، کلیات، جزئیات، حقائق، دقائق، عوارف اور معارف جو ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ لوح و قلم کا علم تو نبی کے مکتوب ایک ستر، ایک گویا کہ لائن، اور آپ کے سمندروں میں سے ایک نہر ہے، پھر بائی ہما وہ حضور ہی کی برکت وجود سے تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کے وجود کی برکت سے تو یہ لوح اور قلم بھی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا علم گویا کہ سمندر، لوح و قلم کا علم گویا کہ اس سمندر کی ایک نہر ہے آپ کہہ لیں، یا سرکار کا علم ایک پوری کتاب، اور لوح و قلم کا علم گویا کہ ایک لائن ہے اس کی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اکابرین کا عقیدہ کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا زیادہ ہے کہ لوح محفوظ کا علم، جس کے بارے میں قرآن ہے کہ اس میں ہر صغیر، کبیر، تر اور خشک کا بیان ہے، علم کی ایک گویا کہ لائن ہے، تو اندازہ فرمائیں کہ پوری کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ہمارے اکابرین نبی کریم کے علم کے بارے میں اس طرح عقیدہ اور اتنا بہترین عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، اس کی ام القرا کتاب ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، افضل القرا یہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں ایک سطر کی وضاحت کرتے ہوئے، فعلم علم الاولین والآخرین ما کان وما یکون، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر مطلع فرما دیا تھا، تو سب اولین اور عالمین آخرین کا علم آپ کو حاصل ہوا، اور جو گزر گیا اور جو ہونے والا تھا سب آپ نے جان لیا۔
تو فعلم جان لیا نبی کریم نے علم الاولین والآخرین، پہلے والوں کا علم بھی بعد والوں کا علم بھی، اور کیا جان لیا؟ ما کان وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا تھا، یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبرین اسلام کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم دیا گیا ہے۔ امام ابن حاج مکی مدخل کتاب میں اور امام احمد قسطلانی مواہب اللدنیہ میں ہی فرماتے ہیں، جسے ہم نے حوالہ بھی دیا تھا، اور ان دونوں کتابوں کا حوالہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی المدخل جو ہے یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 پر، اور المواہب اللدنیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 580 پر یہ عبارت موجود ہے، جس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے علماء رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زائر اپنے نفس کو آگاہ کر دے، یعنی جو سرکار کی بارگاہ میں روزے پہ حاضر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیارت کرنے والا اپنے نفس کو آگاہ کر دے، ہوشیار کر لے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے جیسا کہ آپ کی حیات ظاہرہ میں تھا، اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں اور دل کے خطرات کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے جس میں اصلاً کسی قسم کی پوشیدگی نہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے علماء نے نکالا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر زائر کو پہچانتے ہیں، جس سے پیچھے ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے میری امت کو پیش کیا، میں نے اس کے پہلے شخص سے لے کر اس کے آخر تک کو جان لیا، جو تھے انہیں سامنے پیش کیا، جو آنے والے تھے ان کی صورتیں مٹی پر بنا دی گئیں، اور میں نے ہر امتی کو اپنے دیکھا۔ تو سرکار ہر زائر کو پہچانتے ہیں، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اور پھر اس زائر کہتے ہیں کہ زائر اپنے آپ کو ہوشیار کر لے کہ نبی کریم کی حیات اور وفات میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ سامنے والے شخص کے ارادے، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خطرات، اس کی نیتوں پر مطلع ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور دل کا ارادہ، دل کے خطرات، دل کے وساوس، دل میں پیدا ہونے والے خیال، یہ سب غیب ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اکابرین اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اس کے بارے میں ایک اسی مواہب اللدنیہ کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا شک ان اللہ تعالی قد اطلعہ علی ازید من ذالک والقى علیہ علوم الاولین والآخرین۔ ایک اور جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علوم سے زیادہ علوم پر اطلاع عطا فرمائی، اور آپ کو اگلوں اور پچھلوں سب کے جتنے بھی علوم تھے وہ سب کے سب آپ پر القا فرما دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اکابرین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے لوگوں کے پاس علوم تھے وہ بھی دے دیے، جو بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ علم بھی دے دیے۔ یہاں یہ ضرور توجہ طلب بات ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ہم نے ثابت کیا کہ آپ لوح محفوظ پر اطلاع رکھتے ہیں، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کا بیان لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی لینگویجز ہیں، جتنی بھی دنیا میں بولی جانے والی زبانیں ہیں جو ابھی استعمال ہو رہی ہیں یا پہلے ہو چکی ہیں، ان سب کا بیان بھی لوح محفوظ میں ہے، اور وہ بھی موجود میں تو ہے نا، یہ تمام لغتیں، تمام زبانیں موجود ہیں، اور قرآن میں ہر شے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا علم دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے آپ ہر زبان کو سمجھنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔